السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے پوچھا لاسٹ ویڈیو کے کامنٹس میں کہ اگر فیمیل ہیٹ پر آ رہی ہو اسے روکنے کے لیے یعنی ہیٹ پر نہ آئے تو کون سا انجیکشن لگانا چاہیے، کون سی دوائی دینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کا ٹاپک کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک اور چیز بعض دوست پوچھتے ہیں کہ فیمیل ہیٹ پر جلدی لانے کے لیے کیا کروں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نہ تو ہیٹ پر لانے کے لیے کچھ کیا کریں اور نہ ہیٹ روکنے کے لیے کچھ کیا کریں۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو گزرنے دیں۔ اگر آپ نے میٹ نہیں کروانی ہے فیمیل، کچھ دن ہوتے ہیں، بس ان دنوں اندر بند رکھیں اس کو، اس کے علاوہ تو کچھ کرنے کی خاص ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کا ہیٹ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر فیمیل کو ہیٹ پہ لانے کے لیے آپ نے اس کو مسور کی دال بھی دیتے ہیں، وہ دے دی، ہیٹ پر تو آ جائے گی، لیکن اس کا نیکسٹ ہیٹ کا سائیکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آپ کو ہیٹ دال ہی دینی پڑے گی، تب آئے گی، اس کے علاوہ نہیں آئے گی۔ میں دیکھ رہا تھا چل رہی ہے یا نہیں، تو پھر آپ کو وہ دال ہی دینی پڑے گی، تب آئے گی، مائی بی پاسبل آئے ہی نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر نیکسٹ ہیٹ ہو سکتا ہے وہ 6-8 مہینے سال بھی لے جائے، آئے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آنے والی آرٹیفیشل وہ جو آپ نے چیزیں دی ہیں اس کی وجہ سے جو ہیٹ آئی ہے اس ہیٹ میں کنسیو ہی نہ کرے، سوری۔ تو اس لیے اس کی جو نیچرل ہیٹ ہے نیچرل اس کو آنے دے۔ ایک چیز آپ جو کر سکتے ہیں ہیٹ پر لانے کے لیے، روکنے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، آج تک نہ ایسا کیس دیکھا ہے۔ میں وہ کوئی چیز بھی نہیں بتاتا ہوں کہ جو میرے اپنے ذاتی الحمدللہ سوری ایڈیٹنگ کا سسٹم ہے نہیں تو اس میں ایڈٹ نہیں کر سکو، اس لیے معذرت۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ روکنے والا تو مجھے پتہ نہیں، جو میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں آتی ہے وہ میں چیز شیئر کر دیتا ہوں۔ ابھی ہیٹ پر لانے کے لیے اول پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے کم سے کم اگر کسی کو لانی ہی پڑ گئی ہے، مجبوری پڑ گئی ہے کوئی، تو فیمیل کو پچھلی ہیٹ گزرے ہوئی ہے یا لاسٹ لیٹر دی ہوئی ہے، کم سے کم بھی 4 مہینے کا ٹائم گزر چکا ہو، اس کے بعد پھر آپ یہ چیز کریں۔ لیکن اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس اگر ہوئی ہے تو وہ میں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی بہرحال یہ جو 3 چیزیں بتانے لگا ہوں، یہ پھر بھی کمپیریٹیولی اس اگلی چیز سے ڈال دینے سے، یا ایک اور ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کا نام ہے کلومڈ ٹیبلٹ اگر دینی ہو تو وہ 7 دن لگاتار ایک ٹیبلٹ دیتے ہیں، ہیٹ پہ آ جاتی ہے۔ دال دیں تقریباً 7 دن لگاتار، ہیٹ پہ آ جاتی ہے۔ کبوتر کے انڈے 2 ایک دن دیں، ہوپ فلی اسی سے ہی ہیٹ پر آ جائے گی نیکسٹ اگلے 7-10 دنوں کے بیچ میں۔ تو یہ تو 3 چیزیں ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو نیچرل چیزیں بتاتا ہوں، تھوڑی وہ چیزیں بتاتا ہوں جو اس کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں، اور اس سے اگر کوئی کمی ہے تو وہ بھی اس کی امپروو ہوتی ہے اور وہ ہیٹ پر بھی آ جاتی ہیں۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں، اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس میں تھیراگران ایچ ہے، لیکن اس کے لیے بھی کم سے کم 4 مہینے فیمیل کو گزر گئے ہوں سب کا ہیٹ کو، یا لیٹر دیے ہوئے۔ تو آپ نے تھیراگران ایچ کی ایک ٹیبلٹ ڈیلی دینی ہے 15 دن کے لیے، ایویان کا ایک کیپسول ڈیلی دینا ہے 15 دن کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دینی ہے جی ایویان تھیراگران سیکون کی ایک ٹیبلٹ ڈیلی دینی ہے 15 دن کے لیے۔ اور آپ نے جناب ایگنس کاسٹس، یہ آپ نے 5-5 قطرے ڈیلی دینے ہیں 3 دن کے لیے۔ یہ چیزیں دیں، انشاءاللہ ہیٹ پہ آ جائے گی فیمیل۔ لیکن بہرحال میں پھر بھی منع کرتا ہوں کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ نہ کریں کچھ بھی، نیچرلی آ جائے گی۔ اگر کرنا پڑے تو ان چیزوں کو پھر کر لیں، اس سے نیکسٹ 15-20 دن کے اندر ہوپ فلی فیمیل ہیٹ پر آ جائے گی۔ نہ آئے تو پھر زیادہ چھڑا چھاڑی نہ کریں، پھر ویٹ کریں، ان چیزوں کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کلومڈ کی طرف، مسور کی دال کی طرف، یا اوجری کچھ لوگ ڈالتے ہیں اس کی طرف، یا پھر وہ تیسرا ایک اور بھی آپ کو بتایا،
ان چیزوں کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ تو یہ تھی جی آج کی بات۔ اس کے علاوہ ایک شارٹ سی درخواست ہے کہ یار دیکھیں، بات سمجھیں میرے بھائی، ایک دو کافی میرے ساتھ ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ یار بھائی رابطہ کرتے ہیں جی، وہ ہم بھی چینل بنانا چاہتے ہیں اور یہ وہ، یار سب کچھ ہے ٹھیک ہے بھائی میرے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ یہ سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی میرے، یہ سیدھی باتیں کوئی اور میرا بھائی کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے پیچھے ان کا ٹائم لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے انہوں نے نقصان برداشت کیے، تب انہیں وہ کچھ چیزیں پتہ چلی۔ اور میری تھوڑا سوچنا ہو رہا ہے، میں نے نفع اور نقصان دنیا سے ملنے کا میرا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ نفع اور نقصان وہ نیلی چھتری والا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ وہ چالے پوری دنیا کا مال متاع میرے پاس پڑا ہوا ہو، وہ چاہے میرے اوپر مشکل تو میرے اوپر مشکل ہی رہے گی۔ پوری دنیا بھوک سے مر رہی ہو، وہ چاہے میرے لیے غنا اور آسانیاں تو میرے لیے آسانیاں اور غنا ہی ہوگا، چاہے پوری دنیا پہ فاقے ہو رہے ہو۔ تو اس لیے میں اپنی تمام تر چیزیں ہر بندے کو شیئر کر دیتا ہوں کہ یار شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھائی ہلکا سا بھی اگر کوئی بندہ پلس مائنس سوچتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا، نہ آج تک کسی نے بتائی ہیں۔ وہ بتاتے اسی لیے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اگلوں کو بتا دیں ساری باتیں ہیں تو ہم سے کون بندہ آ کے پرچیز کرے گا۔ ہر بندہ ڈاگ رکھنا شروع، فائدے والا کام ہے، ماڑا کام نہیں ہے، لیکن اس میں ٹیکنیکل کام ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کسی بندے کی کہ وہ 1 2 4 فیمیلیں رکھ لے گا اور بریڈنگ شروع ہو جائے گی، یعنی تڑا 10 لیٹر آئیں گے، بچے بچے، ایسا نہیں ہے۔ بہت ٹیکنیکل کام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ میرے رب نے یہ سانس والا معاملہ ہے، اس کا کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اس لیے بہت زبردست طریقے سے سوچ سمجھ کر اپنے بجٹ کو کہ یار اتنا بجٹ ہے، 1 سال تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، یہ کھاتے رہے مجھ سے، مجھے پرواہ نہیں، بھلے 1 رکھیں بھلے 10 رکھیں، 1 سال کے لیے یہ کھاتے رہے، میں اپنی جیب سے دے سکتا ہوں، نو پرابلم۔ پھر 1 فیمیل بھی اگر رکھنی ہے تب بھی رکھے۔ اگر 1 فیمیل بھی رکھ کے آپ یہ نظر رکھی ہوئی نا کہ 6 مہینے بعد یہ مجھے کتنے دیتی ہے، 50,000 تو آیا نہیں، پھر میرے بھائی یہ کام نہ کریں، یہ نقصان دے گا آپ کو۔ یہ میں آج بھی میرا یہی بیان ہے، اور آج سے 3 سال پہلے کی بھی 4 سال ویڈیو اٹھا لیں، ان میں بھی میری یہی بات ہے۔ فائدہ اسی کو، وہ ہمارے وہ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں جڑے گھروں بھوکے نکلا نہ کوئی بھوکے ہی ہونے۔ تو اس لیے جو بندہ کم سے کم 1 سال کا راشن اپنے گھر کا بھی اور ان کتوں کا بھی لے کر سائیڈ پہ بیٹھ جائے، پھر محنت کرے، خلوص کے ساتھ، بے ایمانی نہ کرے، اس پر محنت کرے، انشاءاللہ میرا رب اس کو اس میں سے روزی دے گا۔ اب پھر کوئی بندہ یہ کہے او جی روزی، او جی مولوی، او جی داڑھی، بھائی جان میری جان کے ٹوٹے، میری داڑھی بھی ہے، میں مولوی بھی کوئی نیم ہوں، اور میں جو ہے نا اس کو روزی بھی کہتا ہوں، اور بالکل روزی سمجھ کر ہی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم اب گلی پہ پھرتے ان ٹولوں سے تو فتویٰ لے نہیں سکتے، جن کو وضو کرنے کے مسائل نہیں پتہ، ان کو گلزری دھونے کا پتہ نہیں ہے۔ مجبوری ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا علم، اللہ کے نبی کے دین کا، اللہ کا دین کا علم، شریعت کا علم لینا ہے تو وہ ہم نے علماء سے ہی لینا ہے، مجبوری ہے۔ اب علماء نے اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت بچپن میں کی ہے تو میرا اس میں کوئی ذمہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں کہ میں نے ان سے ہی پوچھنا ہے کہ بھائی حضرت بتائیں اس کا فتویٰ کیا ہے۔ آپ اگر علماء سے برہم ہیں، آپ خفا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اس کا کیس کروائیں یا اپنا کوئی علاج کروائیں۔ بھائی جان علماء کو گالیاں دینے سے کوئی حادثہ نہیں ہونے والا، ہاں فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے میرے بھائی، اور وہ واضح فتویٰ ہے، اور فتویٰ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ یہ بیع جائز ہے، اور کتوں کی کمائی ان کتوں کی جن سے نفع رسانی حاصل ہوتی ہو، ٹوائے بریڈ اس میں شامل نہیں ہے، جن میں شتزو، پوڈل، لٹر پٹر، یہ نکے ٹچو مچو، یہ نہیں، ایسی بریڈیں جو گارڈ ڈاگ کے طور پہ استعمال ہوتی ہوں، ایسی بریڈز جو کہ شکار کے لیے استعمال ہوتی ہوں، ایسی بریڈ جن کو سدھایا جا سکتا ہو، یہ بریڈز رکھوالی کے لیے، جانور چرانے کے لیے، ان چیزوں میں یہ جرمن شیفرڈ شامل ہیں۔ اب میرے بھائی اگلی بات ایک اور ذہن میں آ رہی تھی کہ یار اگر تو
ہاں بر نفر آسانی کی مد میں علماء نے باقاعدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ اس کا بیع جائز ہے، یعنی اس کا بیچنا سیل کرنا کمائی جائز ہے۔ اب اس کے اوپر کسی نے پتھر مارنا ہے، گالی دینی ہے، فتویٰ لگانا ہے، تو وہ سیدھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا گربان قیامت کے دن پکڑ سکتا ہے۔ میں مجبور ہوں، میں نے دین کا علم لینا ہے تو وہ علماء سے لینا ہے۔ علماء نے پیچھے جب کنیکشن جوڑنا ہے کہ پیچھے ہمارے بزرگوں میں سے کون سا ایسا مستند آدمی گزرا ہے جس کی بات پر ہم یقین کر سکیں، جو قرآن اور حدیث کی بات کو دلیل دے، سمجھائے ہمیں صحیح طور پر اور اس کی بات سمجھ میں آتی ہو، پھر وہ بڑا بھی ہو اپنے علم کے بیچ میں ہم اس کی بات مانیں، تو وہ اکثر علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی بڑے تھے، اور یہ بڑا شرعی باتیں اور نکل جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو بہت مانا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے۔ اب بھائی جان پھر لوگ وہ بھی کہتے ہیں جی یہ تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں، ہمیں فری میں دے دو۔ او میرے بھائی، فری میں کوئی بھی نہیں دے گا، ایک بات۔ دوسری بات پھر کہتے ہیں چلو 30 35 40 ہزار، خدا کا واسطہ ہے 30 35 میں تو آج تک دیا ہو تو مجھے کوئی بندہ میرا گریبان پکڑ سکتا ہے، میں نے آج تک نہ دیا ہے، نہ میں نے کسی کو یہ مشورہ دیا۔ کبھی 50 60 ہزار والے کو بھی کہتا ہوں خدا کا واسطہ ان ٹھگوں کے ہاتھ نہ لگو، مجھے بھی رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر رب کا خوف نہ ہو میں بھی کمانے کی پر آؤں تو یہ 50 60 والے میں سے 30 35 ہزار کمائی آتی ہے، لیکن واللہ کہ یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ کمینگی نہ کیا کریں جو بندے کرتے، یہ 20 25 30 والے رنگ لگا کر 50 والے 20 25 30 والے اٹھاتے ہیں، 50 60 60 میں بیچتے ہیں، رنگ لگے ہوئے کتے بیچتے ہیں، گلی کے کتے اٹھا کے بیچتے ہیں، ہلکی فیمل۔ اس فیلڈ میں 2 نمبری ہے، اسی لیے کہ ہم میں خدا کی خوفی تو رہی ہی نہیں ہے، لیکن باقی جو خاندانی نظام ہوتا ہے، کوئی شرافت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ بھی ہم میں نہیں۔ اس لیے ہم لوگ بس وہ کسی نے کہا تھا بھی ہم بے دین تو تھے ہی تھے، ہم بے دین تو تھے، بے آئین بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے دین کی تو ویسے نہیں مانتے، ہم تو قانون کی بھی نہیں مانتے، اخلاقیات کی بھی نہیں مانتے۔ بہرحال لمبی ویڈیو ہو جائے گی، مقصد صرف بات کرنے سے یہ ہے یہ کام جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ۔ اچھا ابھی اس کے علاوہ ایک اور اب کوئی بات اہم تھی مجھے بھول گئی ہے، بشرط زندگی پھر کبھی یاد آئی پھر عرض کر دوں گا، تو دعاؤں کی بہت درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔